یہ تم لوگ کس کو اٹھا لائے؟ اندھوں اندازہ ہے تم لوگوں نے پورے خاندان کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ تمہیں کہا تھا دشمن خاندان کے چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر لانے کا، لیکن تم نے تو زخمی شیر ان کی طاقت بلکہ اپنی موت اٹھا کر لے آئے۔ رات کا پہر تھا جہاں ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہیں حویلی کی پچھلی جانب مسعود جتوئی اپنے چھوٹے بھائیوں پر غضبناک ہوتا برس رہا تھا۔ کیا مطلب بارات ہم زمان لاشاری کو ہی اٹھا کر لائے ہیں؟ فائز بڑے بھائی کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر گھبرا کر بولا۔ نواز اور عباس بھی اب پریشان دکھائی دینے لگے۔ وہ زمان لاشاری نہیں ہے فائز، بلکہ اس خاندان کا بڑا بیٹا سردار شماز لاشاری ہے، جو ہوش میں آتے ہی نہ صرف تجھے بلکہ ہمارے پورے خاندان کے مردوں کو کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ ہم دشمن کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن تو نے تو دشمن کے گھر کے زہریلے سانپ کو بل سے نکال کر یہاں لے آیا۔ کم از کم دیکھ تو لیتا کہ کس بلا کو لا رہا ہے۔ اس سے پہلے لاشاری قبیلے کے لوگوں، ان کے خاندان کو پتہ چلے کہ ان کے سردار اغوا ہو چکے ہیں اور وہ ہم پر شک کرتے دھاوا بولیں، ہمیں اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ مسعود پسینے سے شرابور اپنی ہوائی اڑتی شکل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ بارات کیا مطلب؟ آپ کس ٹھکانے کی بات کر رہے ہیں؟ عباس جو بھائی کی بات سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا، اب بھائی کے ٹھکانے لگانے والی بات پر اس کا خون خشک ہو گیا۔ سردار شماز لاشاری کوئی عام انسان نہیں تھا، ایک بہت بڑا طاقتور سردار اور اس کے ساتھ بہت ہی بڑے قبیلے کا سربراہ بھی ان کا سب کچھ تھا۔ وہ اسے باپ کی طرح مانتے تھے۔ دشمنی کی آڑ میں جان لینا دینا تو چلتا آ رہا تھا، برسوں پرانی پشتوں کی دشمنی جو تھی، لیکن سردار پر وار کرنا سمجھو پورے قبیلے پر ان سے جڑے اور دوسرے قبیلوں سے دشمنی مول لینے جیسا۔ ہمیں اسے مار کر اس کی لاش کو جلد سے جلد اس رات کے اندھیرے میں کسی کھائی وغیرہ میں پھینکنا ہوگا تاکہ کوئی ہم پر شک نہ کرے اور اس کی موت سب کو حادثہ لگے۔ مسعود جتوئی کسی نتیجے پر پہنچتا انہیں سمجھانے لگا۔ نہیں بارات، یہ تو بہت خطرناک کام ہے، ہم اسے وہیں چھوڑ آتے ہیں جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ اس سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں، مانا کہ دشمن خاندان کا خون ہے، لیکن اس کے باپ نے اور اس نے برسوں سے چلی آ رہی ہماری آپس کی دشمنی کو ہمیشہ امن اور سمجھوتے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ گلے تو ہمیں اس کے چچاؤں کے اور ان کے بیٹوں کے کاٹنے تھے، یہ تو بے قصور ہے ایک طرح سے۔ عباس بھائی کو تحمل سے سمجھانے لگا۔ ہم اسے چھوڑ بھی دیں عباس تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ مسعود جتوئی کے چہرے پر بے بسی ہی بے بسی تھی، ایک ایسی راہ جس پر بدلے اور غصے کی جلتی آگ کی وجہ سے وہ قدم تو رکھ چکے تھے، لیکن اب اس کے دونوں طرف انہیں موت دکھائی دے رہی تھی۔ اس تاریک کمرے میں بیٹھا وہ شخص زخموں سے چور مکمل بے ہوش تھا۔ چاروں بھائی اس کے پاس آتے تیز دھڑکتے دل سے چپ اسے دیکھ رہے تھے، اور وہیں اندھیرے میں کوئی اور بھی تھا جو چھپ کر ان کی باتیں سنتا اب خوف سے لرز رہا تھا۔ سردار کا خون کتنا بڑا گناہ تھا اور اس کی قیمت کتنی بڑی تھی، اس کا اندازہ اس انسان کو اچھے سے تھا۔ وہ وجود نہیں چاہتا تھا کہ اس گناہ کی بھاری قیمت اس خاندان کے لوگوں کے ساتھ عورتوں کو بھی چکانی پڑے، اس لیے ایک ضروری فیصلہ کرتے وہ سایہ تیزی سے وہاں سے بھاگا۔ شہر کے بہت بڑے ہاسپٹل جہاں دن کے وقت ایک بھیڑ ادھر سے ادھر بھاگتی نظر آتی تھی، کہیں بین کرتی، کہیں درد سے کراہتی، کہیں واسطے دیتی تو کہیں شور سے چنگاڑتی آوازیں تھیں جو پورے اطراف میں بھن بھنا رہی تھیں۔ وہیں دور سے آتی ایک آواز ان سب آوازوں کو چیرتی اس تک پہنچی، جو بدحال سی کبھی اسے تو کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بلاج، آپ کا فون ہے۔ وہ ایک مریض کا چیک اپ کر رہی تھی جب نرس کی آواز پر پلٹ کر حیران ہوتی کاؤنٹر پر آ گئی۔ اسے آن ڈیوٹی موبائل استعمال کرنا پسند نہیں تھا۔ لینڈ لائن کا فون کان سے لگاتی وہ آہستہ سے بولی، ہیلو، کب سے فون کر رہی ہوں۔ انسان فون خیر خبر رکھنے کے لیے ہی لیتا ہے، لیکن تمہیں اپنی ڈاکٹری کے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جانتی ہو تمہارے فون نہ اٹھانے سے دل بند ہونے لگتا ہے میرا، کتنے برے برے خیالات آنے لگتے ہیں۔ ملکانی کشمالہ خانم کی آواز اسے پریشان سی لگی۔ بات کیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ فضول کوئی بات کیے بنا وہ ڈائریکٹ اصل مدعے پر آتی خراب موڈ سے بولی تھی، سب ٹھیک ہی تو نہیں ہے، تجھے بری خبر دینی ہے۔ لاشاری خاندان کے ناسوروں نے ایک بار پھر
میرے جگر پر وار کر دیا۔ ہائے، ظالموں نے میرے پوتے کو پوری 2 گولیاں ماری ہیں، اسامہ کو۔ وہ منہ پر پلو رکھتی رو دی تو ابلاج کی چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بروقت ہسپتال لے جانے پر اس کی جان بچ گئی، لیکن ہمارے سینے میں بدلے کی آگ جل رہی ہے۔ جس طرح ہماری حویلی میں انہوں نے صفحہ ماتم بچھائی، ہم بھی ان کی حویلی پر قہر بن کر ٹوٹیں گے۔ میرا بچہ سلامت گھر آ جائے بس، خانم کہہ رہی تھی اور اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، یعنی ایک اور بدلہ، پھر ایک اور جان کی بازی۔ تو بس آ جا حویلی، یہاں سب خاندان والے جمع ہیں، بس تو نہیں ہے، خانم نے دکھ سے کہا تو ابلاج کی آواز ہلکی سی کانپی۔ میں تیاری کرتی ہوں نکلنے کی، ہلکی سی آواز میں کہتی وہ فون رکھ گئی۔ شاباش میرے جوانوں، آج تم نے اپنے مرحوم دادا کا نام نیچے ہونے سے بچا لیا، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا، خاندان کا قبیلے کا رتبہ بڑھا دیا، ایسا وار کیا ہے کہ ان کی روحیں بھی کانپ رہی ہوں گی۔ بڑا غرور تھا اس بڑھیا کو اپنے جوان خون پر، کیسے ہمارے کھیتوں پر پانی چھوڑ کر فصلیں تباہ کی تھیں، پھر جرگے میں چالاک لومڑی کی طرح معصوم بن کر میدان سے صاف بھاگ گئی۔ ہم بھی لاشاری خون رکھتے ہیں، اتنی آسانی سے دشمن کو معاف نہیں کرتے۔ آج تم نے اس کے پوتے کو گولیاں مار کر انصاف کا پلہ جھکا دیا۔ شاباش۔ جہانگیر لاشاری زمان لاشاری کی پیٹھ ٹھونک کر مونچھوں کو تاؤ دیتا شان سے بولا۔ وہ آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج لاشاری حویلی پر چراغاں ہونے کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر مردان جھوم رہے تھے۔ گولیوں کی گھن گرج اس بات کی دلیل تھی کہ جیت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تبھی سب کچھ جیسے تھم گیا، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ جہانگیر لاشاری ماحول کے بدلنے پر حیران ہوتا کھڑا ہوا تو اس کے ملازم نے کان میں بڑے احترام سے کہا، سردار شہر سے آ گئے ہیں، ان کی گاڑی گاؤں میں داخل ہوتی دیکھی گئی ہے۔ اس بات پر جہانگیر کے ساتھ سب لوگ الرٹ ہو گئے۔ تبھی بلیک نیو پراڈو حویلی کے سامنے رکی، جھٹکے سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا، بلیک لیدر کے مضبوط بوٹ زمین پر رکھے دیکھے، بلیک کوٹ ہاتھ میں لیے، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے جس میں اس کا چوڑا کشادہ سینہ صاف چھلک رہا تھا۔ اس کا دراز قد اور وجیح پرسنالٹی تمام مردوں کو اس پہ رشک کرنے پر مجبور کر گئی۔ اونچی کھڑی ناک جو حد سے زیادہ مغرور دکھائی دیتی تھی، شدت ضبط سے چہرہ لال اور نشیلی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ روب سے چلتا وہ زمین پر اپنے قدموں کی دھمک سے سب کے دلوں کو دھڑکا رہا تھا۔ اس کے ساتھ آتے اس کے گارڈز ادب سے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ ان کے سامنے آ کر رکا، وہی کیا آپ نے جو آپ کو کرنا تھا، لے لیا بدلہ، کر دیا ایک اور خون، اور کتنی قربانیاں دیں گے، کیونکہ خاموش تو اب وہ بھی نہیں بیٹھیں گے۔ جہانگیر لاشاری کے سامنے کھڑا وہ غصے سے بول رہا تھا۔ وہ ان کے بڑے بھائی کی اکلوتی اولاد اور قبیلے کا سردار تھا، لیکن اس کی بھاری آواز پر کی گئی باز پرس سے جہانگیر بھی چپ تھے۔ تو پھر کیا چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاتے؟ ہم مرد ہیں، طاقتور قبیلے کے مرد، جوابی وار کرنا تو ہمارا حق بنتا تھا۔ شماس کی بات کا جواب بدلے میں اس کے چچا مقرب لاشاری نے دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کرتے رہیں اپنی منمانیاں۔ زونیز کی موت کا ماتم تو کر چکے ہیں، باقی بچے ارمان، زمان، شمس، ہارون اور میں۔ بدلے میں وہ ہم میں سے کسی کا قتل کریں گے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اگر بچی عورتیں تو وہ قبیلے والے ہیں، نہ ہماری عورتوں کا خیال رکھیں گے۔ ہمیں بس اپنی شان اور مردانگی کے پرچم جھکنے نہیں دینا ہے نا؟ وہ شدید غصے میں تھا، اپنے بڑوں کے سامنے سردار ہونے کے باوجود غصہ نہیں کرتا تھا، مگر جو چیز وہ دیکھ رہا تھا اس کا انجام سوچ کر وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ کچھ تو ترس کھائیں ان عورتوں پر جو آپ کے بیٹوں کی بیویاں بن کر اس آنگن میں آئی ہیں۔ دیکھیں سدرا بھابھی کو، ترس آتا ہے مجھے ان پر۔ 2 سال کا بچہ تھا ان دونوں کا، شادی کو مشکل سے 4 سال ہی ہوئے تھے کہ آپ کی چلی آ رہی اس دشمنی کی بھینٹ زونیز چڑھ گیا۔ باقیوں کو بھی بیوگی کی چادر اوڑھنا ہے نا؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں، یہ برسوں سے چلی آ رہی دشمنی سے جان چھڑانے کا کوئی حل تلاش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو دونوں حویلیوں میں صرف عورتیں ہی رہ جائیں، ہمارے آباء و اجداد کا نام زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ ہم تو مرد تھے نا۔ شماس کی ساری بات 100% درست صحیح، لیکن اس کا اقرار وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ ان سے ڈر کر بیٹھ جائیں؟ جب وہ وار کرنے آئیں تو ان سے اپنی جان کی بھیک مانگے۔ جہانگیر لاشاری چپ توڑتے بولے۔
ان کے تمام بیٹے اس پل خاموش تھے۔ سردار شماس لاشاری کے سامنے منہ کھولنا احترام و ادب کے خلاف تھا، کیونکہ وہ سردار کے رتبے پر تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا چچا۔ خیر، اب وہ جوابی کارروائی ضرور کریں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں جرگہ منعقد کرنا ہوگا، وہاں بیٹھ کر ان سے بات کر کے اس معاملے کو رفع دفع کرنا ہوگا۔ اس نے لب بھینچ کر زور سے مٹھیوں کو بند کرتے غصے کو دباتے کہا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا شماس، میرے جیتے جی تو ہرگز نہیں۔ میری رگوں میں لاشاری کا خون دوڑتا ہے، جو ڈرتا نہیں بلکہ مار کر مٹ جانے والا ہے۔ ہم صلح کی پہل ہرگز نہیں کریں گے۔ ہاں، ہمارے مرنے کے بعد تم بے شک جرگہ بلا کر صلح کر لینا۔ جہانگیر کھڑے ہوتے بولے اور ڈیرے سے چلے گئے۔ شماس نے خوشمگی نگاہوں سے مقرب لاشاری کو دیکھا۔ اس کی کنپٹی سے نیلی لکیر پھڑپھڑاتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مقرب کے چہرے پر بھی کم و بیش اپنے بڑے بھائی کے لفظوں کا اثر تھا۔ شماس نے تھک کر گہرا سانس لیا۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اگر اپنی جان دے کر اسے لگتا کہ معاملہ یہیں رک جائے گا تو وہ آج اور ابھی یہ کر گزرتا، جتوئی خاندان کو اپنی جان پیش کر کے یہ خونی کھیل بند کر دیتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، دونوں خاندان جھکنے اور صلح کا پرچم لہرانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ فوراً سے حویلی پہنچی تھی، جہاں ملازمین کے علاوہ پوری حویلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا سب گاؤں کے ہاسپٹل میں اسامہ کے پاس ہیں، جو اب خطرے سے تو باہر ہے، لیکن گولی لگنے کی وجہ سے اب بھی زخمی ہے۔ ہائے، میری بچی آ گئی، میری ابلاج۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اسے بھاگ کر آتا دیکھ کشمالہ خانم ہاتھ اٹھاتی وہیں سے سسک پڑی۔ ابلاج روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ انہوں نے پھر کسی کی جان لینے کی کوشش کی؟ شکایتی لہجہ اور الزام دیتی نگاہوں سے وہ وہاں کھڑے تمام لوگوں کو دیکھتے بولی۔ تو دیکھنا میری بچی، اس بار لاشاریوں کی نسلیں نہ تباہ کر دیں تو کہنا۔ اسامہ بس ایک بار آنکھیں کھولے، پھر ان کے گھر بھی ایسے ہی صفِ ماتم بچھے گی، خون کے آنسو روئیں گے وہ لوگ۔ خانم اس کے گلے لگتی بھڑاس نکالنے لگی۔ اس نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ بی جان شکر کریں اسامہ کی جان بخشی ہو گئی۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ اگلی دفعہ وہ سیدھا قبر میں اترے؟ آپ لوگوں کی اس دشمنی میں کتنے ہی خاندان کے مرد زمین میں دفن ہو گئے۔ خدا کے لیے بس کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتی باقاعدہ ان کے سامنے بلبلا رہی تھی تکلیف سے۔ کشمالہ خانم منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باقی سب بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ پاگل ہو گئی ہے شہر میں رہ کر، بالکل ہی بزدلوں والی باتیں کرنے لگی ہے۔ ارے تو نواز جتوئی کی پوتی ہے، 3 پشتوں کے بعد کہیں جا کر تو نے اس مردوں کی دنیا میں جنم لیا ہے۔ تجھے تو بڑے جگرے والی ہونا چاہیے۔ یہ کیسی بدفعل منہ سے نکال رہی ہے؟ قبر میں جائیں وہ لاشاری، اپنے منگ کو جیتے جی کیوں قبر میں اتار رہی ہے؟ شکر کر تیرا سہاگ سلامت ہے۔ ایک بار اسامہ کو ٹھیک ہو لینے دے، پوری حویلی کو ان کی آگ لگوا دوں گی میں۔ خانم سختی سے دھاڑی۔ وہی نصرت جو اسامہ کی ماں تھی، انہوں نے نفرت سے گھور کر ابلاج کو دیکھا، پھر منہ پھیر کے رہ گئی۔ بے شک وہ جتوئی خاندان کی تیسری پیڑھی میں پیدا ہونے والی اکلوتی لڑکی تھی، جو کہ خانم کی بے حد لاڈلی اور چہیتی تھی۔ اس کی حویلی میں ایک الگ ہی حیثیت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی کہتی اور سب اس کی بات سے متفق کرتے۔ کچھ ایسے فرد بھی تھے جو اس باغی اور منہ پھٹ لڑکی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور ان میں سے ایک نصرت بھی تھی۔ ابلاج غصے سے اٹھتی وہاں سے ہٹ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں تھا ان لوگوں کو سمجھانے کا۔ برسوں سے چلی آ رہی اس دشمنی میں کوئی فریق جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ جرگے میں بہت بار سرداروں نے کوشش کی کہ یہ مسئلہ حل ہوتے کوئی دوستی یا صلح کی راہ نکل آئے، لیکن اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسی دشمنی میں دونوں طرف سے ایک ایک جان بھی گئی۔ ایک بار جرگے کے بیچ میں ہی دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیں، جس میں اتنی بچت ہو گئی کہ زخمی تو ہوئے لیکن جان بچ گئی۔ ایسا خاندان جہاں ہر پل گولیاں چلتی، خون بہایا جاتا، بدلے کی آگ میں انسانیت سے بھی گر جاتے، جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی چوکنے ہو کر رہتے تھے کہ کب دشمن حملہ کر دے۔ وہیں ابلاج کا مزاج ان سب سے بالکل الگ تھا۔ وہ پتھروں کی اس دنیا میں رہنے والی واحد ایسی لڑکی تھی جو سانس لیتی تھی، درد تکلیف کو محسوس کرتی تھی۔ اسے خون، گولیوں اور لاشوں پر رونے، دشمن کے ہارنے پر خوش ہونے سے وحشت ہوتی تھی، اور اسی دشمنی اور خون خرابے سے بھاگ کر وہ شہر آتی یہاں رہنے لگی۔ اس نے یہیں رہتے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ایک ہاسپٹل بھی جوائن کر لیا تاکہ وہ حویلی کی ٹینشنوں سے دور رہ سکے۔
اسے بارش، رنگ، خوشبو، چاندنی راتیں، ٹھنڈی ہوائیں، مسکراہٹیں، تنہائی میں گھنٹوں بیٹھ کر خود سے باتیں کرنا پسند تھا، جو کم از کم اسے ان سرداروں وڈیروں کی خونی کھیل بھری دنیا میں ملنا نہیں تھا۔ کئی بار اس نے خانم کو سمجھانا چاہا، لیکن مرد تو مرد، خانم ان سے بھی دو ہاتھ آگے تھی انہیں بھڑکانے میں۔ اب آگے کیا ہونا تھا یہ وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ کون کون رو رہا ہے وہاں؟ رات کے قریب 2:30 بج رہے تھے۔ وہ کافی دیر ڈیرے پر وقت گزرنے کے بعد گھر لوٹا۔ جب راستے میں اسے کسی کے رونے کی آواز آئی، وہ اکثر شہر سے جب لوٹتا تو زیادہ وقت ڈیرے پر گزرتا۔ اب بھی آدھی رات کو وہ اکیلے تنہا حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دور دور جل رہی روشنی میں بہت کچھ تھا جو نظروں سے اوجھل تھا۔ اس نے آہستہ سے گاڑی روکی اور نیچے اترتا اس کالے سائے کی طرف بڑھنے لگا جو زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ وہ قریب جاتا، گھٹنا موڑ کر اس کے پاس بیٹھتا پوچھنے لگا۔ تبھی کسی نے ایک زوردار وار اس کے سر کے پیچھے حصے پر کیا جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ شماس دھڑام سے زمین پر گرا۔ درد ہی درد تھا جو اس کی نشیلی آنکھوں میں اس وقت دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھتا وہ ہمت مجتمع کرتا اٹھنے لگا۔ تبھی ان بے رحموں نے پھر وار کیا۔ وہ حسین خوبرو 27 سال کا نوجوان جو اپنی ماں کی آنکھوں کا نور تھا، زور سے زمین پر گرا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ گرم گرم خون سر سے نکلتا تیزی سے زمین پر بہنے لگا۔ جلدی کر، کوئی دیکھ نہ لے، عباس نے فائز اور نواز سے کہتے جلدی جلدی اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالتے سیدھا حویلی کے پچھلے حصے میں لے آیا۔ جہاں کسی کو مارنا ہو یا پھر سزا کے طور پر قید کرنا ہو تو اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں حویلی کے مردوں کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بے جان جسم کو اندھیرے میں اٹھاتے وہ لوگ بے رحمی سے اس کال کوٹری میں پھینک گئے۔ تبھی مسعود جو ان سب کو گائیڈ کر رہا تھا وہاں آیا۔ اس وقت حویلی میں کوئی نہیں تھا۔ تم لوگوں کو جو کام دیا تھا کر دیا؟ مسعود کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ بارات کام ہو گیا ہے، ہم زمان لاشاری کو اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اس کی لاش کے جلد ٹکڑے کر کے بس تحفے کے طور پر اب ہمیں ان کی حویلی میں پھینک کر آنے ہیں۔ فائز کے لہجے میں بھی اجلت تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں جلد سے جلد یہ کام ختم کرتے ہاسپٹل واپس جانا ہے، کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ آج پتہ لگے گا کہ دشمنوں کو کیسے بدلہ لیتے ہیں ہم۔ مسعود یہ کہتا تیزی سے اندر گیا، لیکن اندر جاتے ہی اس کی تو ہوائیاں اڑ گئیں جب سامنے اس نے زخمی خون سے لت پت سردار شماس لاشاری کو دیکھا۔ یہ تم لوگ کس کو اٹھا لائے؟ یہ جہانگیر لاشاری کا بیٹا نہیں بلکہ سردار شماس لاشاری ہے، اس کا بھتیجا۔ مسعود باہر آتا غصے سے کانپتے ہوئے بولا۔ بارات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں خبر ملی تھی کہ زمان لاشاری اس گاڑی میں آ رہا ہے، پھر یہ سردار کہاں سے آ گیا؟ اب کہ ان تینوں کے چہرے بھی زرد پڑ گئے اور وہ سر پکڑ گئے۔ اب کیا کریں گے؟ اگر اسے جانے دیا تو یہ پورے شک کے ساتھ ہم پر ایسا دھاوا بولے گا کہ ایک ایک قبیلے کے مرد کو پھر اس کے قہر سے گزرنا ہوگا، کیونکہ سرداروں کو خاندان کی دشمنی میں گھسیٹنا سمجھو پورے قبیلے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ نواز خوش گلے کو تر کرتے بولا۔ اس کا آخری حل یہی ہے کہ ہمیں اسے مار کر ایسے ثبوت بنانے ہوں گے کہ سب کو لگے اس کی موت ایک حادثہ ہے۔ اب کہ مسعود گم ہوتے حواسوں کو قابو کرتے بولا۔ لیکن بارات یہ بے قصور ہے، اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ بھلے سے یہ دشمن خاندان کا خون ہے، ان کا چشم و چراغ ہے، لیکن اس نے ہمیشہ امن و امان صلح کی بات کی ہے، دشمنی کو بھول کر سمجھوتا کرنے پر زور دیا۔ اپنے ہی چچا زاد بھائیوں کے خلاف اس دشمنی کو لے کر آواز اٹھائی۔ ہم کیسے اس کی ماں کی کوکھ اجاڑ سکتے ہیں جس کا یہ حسین لال ہے؟ یہاں ہم گناہ کر رہے ہیں جس کی تلافی نہیں۔ عباس دل گرفتگی سے بولا۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں عباس، اسے ٹھکانے لگانے کے سوا، اس سے پہلے کہ صبح ہو اور اس کے قبیلے میں سردار کی گمشدگی کی خبر عام ہو۔ ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی، نہیں تو اس کا پورا قبیلہ اپنے سردار پر آنچ آنے کی صورت میں ہمارا نام و نشان اس روح زمین سے مٹا دے گا۔ مسعود کے چہرے پر فکر کے لمحات کے ساتھ بے بسی بھی تھی۔ عباس، نواز اور فائز کے چہرے پہ بھی سخت پریشانی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ تبھی مسعود کے فون کی چنگاڑتی آواز اس موت کے خاموش سناٹے کو توڑ گئی۔ اس نے جلدی سے فون یس کرتے کان سے لگایا۔ کیا اسامہ کو ہوش آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ مسعود کی خوشی سے بھری آواز سن کر نواز، فائز اور عباس کے چہروں پر بھی خوشی کی رمق چھا گئی۔ فوراً سے ہاسپٹل چلو، اسامہ کو ہوش آ گیا، خانم کا حکم ہے، وہ ہمیں بلوا رہی ہیں۔ مسعود فون رکھتے بولا۔
لیکن برات سردار شماس لاشاری کا کیا کریں؟ نواز نے ان کی توجہ اس پریشانی کی طرف دلائی جو بری طرح گلے پڑی تھی۔ یہ ابھی بے ہوش ہے، اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے، پھر اسے کیسے ٹھکانے لگانا ہے آ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی اسامہ کو ہماری ضرورت ہے، چلو۔ مسعود یہ کہتا آگے بڑھا تو وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہیں چھپ کر ان کی باتیں سنتی ابلاج فوراً سے باہر آتی، اس کوٹری کی طرف بھاگی جہاں اس سردار کو رکھا گیا تھا۔ اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس پل ایک انجانی قوت تھی جو اسے ہمت اور جرأت سے کام لینے میں مدد کر رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے حواس کو جھٹکا لگانے کے لیے کافی تھا۔ 6 فٹ سے بھی لمبا قد اور انتہا کا مضبوط و طاقتور مرد جس نے کریم رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی خون سے بھرا کرسی پر رسیوں میں جکڑا بے ہوش بیٹھا تھا۔ ابلاج اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی لیکن اس کی حالت کا اندازہ اس اندھیرے میں اسے بخوبی ہو رہا تھا۔ اسے اس بے بس اور بے قصور انسان پر بے حد ترس و رحم آیا۔ وہ بنا کچھ سوچے جلدی سے آگے بڑھی اور اسے کھولنے لگی۔ وہ سردار کو دشمنی کی بھینٹ چڑھتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی ایک فیصلہ کرتے اس نے اس کی جان بچانے کا رسک لیا۔ ہیلو، اٹھو اٹھو، یہ وقت بے ہوش ہونے کا نہیں ہے، اٹھو جلدی سے۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ تمہیں گود میں اٹھا کر یہاں سے بھاگ نکلوں۔ جان پیاری ہے تو تھوڑی ہمت پکڑو اور اٹھو۔ وہ اس کا گال زور زور سے تھپ تھپاتی اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی، پھر گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے سر پہ لگی چوٹ پر اچھے سے باندھ دیا تاکہ خون رک جائے۔ شماس نے خون سے بھری آنکھوں کو آہستہ سے کھولا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کون کیا بول رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ بس درد کی گہری ٹیسیں جو سر میں اٹھ رہی تھی وہ کراہ کر سیدھا ہوا۔ اسے زور کے چکر آ رہے تھے۔ ارے اٹھو جلدی کرو۔ وہیں ابلاج حواس باختہ سی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اسے اٹھنے کو بول رہی تھی، لیکن شماس اس وقت کچھ سن کہاں رہا تھا۔ اسے سردار کن پاگلوں نے بنا دیا، اٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ ارے مسٹر اٹھو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، بھاگو یہاں سے۔ اب وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر زور سے ہلاتے بولی، جس پر شماس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ خود تو مرے گا، ساتھ مجھے بھی مروائے گا۔ ابلاج اب کوئی راستہ نہیں، 2 حرف بھیج شرم و حیا پر اور خود ہی اٹھا اس کو۔ رونی صورت بنا کر دانت پیستی وہ خود سے بولی اور اللہ کا نام لے کر اس کا ایک بازو اپنے کاندھے پر ڈالتی وہ اسے پوری طاقت صرف کرتے اٹھا گئی۔ شماس اب اس پر پورا وزن ڈالتے اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ دھان پان سی بہت ہی نازک چھوٹی سی نظر آتی لڑکی مشکل اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی۔ اس کے دیو جیسے وجود کو بہت مشکل سے سنبھالتے وہ بس اتنا کر سکی کہ اسے اپنے کمرے تک لے آئی۔ اس وقت اس کی جان اہم تھی جو اس کے کمرے میں رہ کر محفوظ رہتی۔ ابلاج نے اسے بیڈ پر لٹانا چاہا، شماس جیسے ہی لیٹنے لگا اس کے بھاری ہاتھ کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر اس کے اوپر گر گئے۔ ایک چیخ مارتی وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی، اپنی بے قابو ہوتی سانسیں اور تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی وہ حواسوں کو نارمل کرنے لگی۔ کچھ حالت بہتر ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بلا شبہ قابل تعریف اور خوبصورت مرد تھا۔ ابلاج نے آج تک اتنا کم عمر اور خوبصورت سردار، اور وہ بھی اتنے بڑے قبیلے کا، نہیں دیکھا تھا۔ اس کے فیس کٹ بہت شارپ تھے، کھڑی ناک، بھرے ہونٹ، گھنی آئی برو اور سب سے بڑھ کر اس کی گھنی بیئرڈ جو اسے موسٹ ہینڈسم اور ڈیشنگ لک دیتی تھی۔ پھر اس کی اسٹرانگ باڈی جس کا ہر ایک جوڑ الگ اور واضح ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سینے اور ہاتھ پہ ابری نسیں اسے بہت ہاٹ بناتی تھی۔ سب سے منفرد اس کا چہرہ، کپڑے سب خون سے بھرے تھے۔ شاید وہ پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتی اس کے زخم کا جائزہ لینے لگی جو کافی گہرا تھا۔ اچھے سے زخم صاف کرنے اور پٹی باندھنے کے بعد وہ لائٹ بند کرتی ہاسپٹل چلی آئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دوسری طرف اسامہ سب سے ملا۔ وہ اب ٹھیک تھا لیکن سب سے زیادہ خوشی اسے ابلاج کو دیکھ کر ہوئی۔ وہ اس کے لیے ہاسپٹل آئی تھی۔ خانم نے خوب صدقہ و خیرات کیا۔ وہ ان کے سب پوتوں میں خاص پوتا تھا، اس سے انہیں باقیوں سے زیادہ محبت تھی، تبھی تو بچپن ہی میں اپنی لاڈلی پوتی کو اس سے منسوب کر دیا تھا۔ لیکن ابلاج کی اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اب بھی کہیں دور گھری سوچ میں گم تھی۔ تبھی اس نے دیکھا مسعود، فائز اور عباس سب سے اجازت لیتے اب حویلی جا رہے تھے۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر رینگ گئی۔ ہمیں فوراً اسے مار کر اس کی لاش ٹھکانے لگانی ہے، سمجھے؟ ابھی صبح ہونے میں 3 گھنٹے باقی ہیں۔ مسعود حویلی کے پچھلے جانب چلتا انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ وہ سب پوری حساسیت کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے خالی کمرے کو دیکھ کر ان کا سانس بند ہو گیا۔ یہ کہاں گیا؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسعود پاگل سا ہوتا بولا۔ اس کی آنکھیں آگے کے انجام کو سوچ کر پھٹ گئیں۔ کہیں وہ بھاگ تو نہیں گیا؟ اب عباس بھی سر پکڑے بولا۔ نہیں برات، وہ بہت زخمی تھا، ایسے اپنی مدد آپ وہ نہیں بھاگ سکتا۔ ضرور کوئی اور بھی تھا جو یہ جان گیا تھا اور اسی نے شماس کی مدد کی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ فائز کے چہرے پہ بھی سخت پریشانی تھی۔ اسے ڈھونڈو بھائیو، اگر وہ نہ ملا تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ مسعود کی فکرمند آواز پر سب کے چہرے پھیکے پڑ گئے اور وہ اسے ڈھونڈنے باہر کی طرف لپکے۔ اسے چپا چپا تلاش کیا گیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کسے خبر تھی کہ جس کی تلاش میں وہ زمین و آسمان ایک کیے ہوئے ہیں، وہ تو مزے سے ان کی حویلی میں ان کی بہن بیٹی کے کمرے میں سو رہا ہے۔ غضب ہو گیا۔ سردار شماس کا کہیں کوئی پتہ نہیں۔ اس کی گاڑی کالی پہاڑی کی طرف سے ملی ہے۔ ہر طرف ڈھونڈ لیا، اس کے گارڈز وہیں ڈیرے پر تھے رات کو، اور وہ اکیلا حویلی کے لیے نکلا تھا لیکن راستے سے ہی نہ جانے کہاں چلا گیا۔ صبح کی کرنیں نکلتے ہی پورے لاشاری حویلی اور قبیلے میں جیسے کوہرام مچ گیا۔ رحمت خانم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد ایک وہی تو ان کے جینے کی آخری وجہ تھا۔ کوئی میرے بچے کو ڈھونڈ کر لے آؤ، میرے جگر کے گوشے کو۔ رحمت خانم زور و شور سے بین کر رہی تھی۔ اپنی بھرجائی کی یہ خستہ حالت دیکھ کر دونوں چچاؤں اور ان کے بیٹوں کے دل دکھ سے بھر گئے تھے۔ وہ ان کے بڑے بھائی کی نشانی ان کے خاندان کا سردار تھا جس نے بہت سی قربانیاں دیں اپنے پیاروں کے لیے، اور اسی وجہ سے وہ سب بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ حوصلہ رکھو بھرجائی، وہ ہمارا خون، ہمارے جسم کا حصہ ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہم ڈھونڈ لیں گے۔ جہانگیر سرخ چہرہ جھکائے شدت ضبط سے بولے۔ کیسے حوصلہ رکھوں برات؟ وہ تو کسی دشمنی میں بھی نہیں تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ رحمت خانم کی ممتا ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ حویلی کی عورتیں انہیں سنبھال رہی تھیں، جبھی وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئیں۔ ماروی جو مقرب کی بیٹی تھی انہیں روتی ہوئی سنبھالنے لگی۔ مقرب اور جہانگیر یہ اذیتناک لمحہ دیکھتے تیزی سے باہر آ گئے، جہاں تمام حویلی کے مرد، دوسرے سرداران اور قبیلے کے معزز لوگ جمع تھے۔ کہیں اس سب کے پیچھے وہ جتوئی تو نہیں؟ کہیں وہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے بارات کو تو نہیں اٹھا کر لے گئے؟ اب کے زمان نے غصے سے دانت پیستے خدشہ ظاہر کیا۔ اگر ایسا ہے تو تیاری کرو، ہم جتوئی کے پورے خاندان اور قبیلے کو قبرستان میں بدل دیں گے۔ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے سردار کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اب کے ارمان نے سب کو اشارہ کیا۔ تھوڑا صبر کرو، جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے کوئی ثبوت دشمنوں کے خلاف ہاتھ لگنے دو، تبھی ہم کوئی قدم اٹھائیں گے۔ جہانگیر لاشاری نے اپنے خاص آدمیوں کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا تو پتہ چلا وہ سب تو ہسپتال سے کہیں باہر گئے ہی نہیں۔ بابا میں کہہ رہا ہوں، یہ سب ڈیرے پر پی کر پڑے تھے، ان کو کیا ہوش؟ بارات کو انہی دشمنوں نے اٹھایا ہے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شمس تل ملا رہا تھا۔ وہ سب چچاؤں کی اولادیں تھیں لیکن ان کی آپس میں محبت سگے سے بڑھ کر تھی۔ بغیر ثبوت کے جتوئی حویلی پر حملہ کیا تو بہت خون بہے گا، جرگہ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ ہم پہلے ہی جتوئی خاندان کے وارث پر حملہ کرنے کی وجہ سے ریڈ زون میں ہیں، اگر کچھ ایسا کیا تو قبیلے سے نکالے بھی جا سکتے ہیں۔ اب مقرب لاشاری بھی پرسوچ لہجے میں بولے۔ تو کیا اپنے بھائی کو سزا کے ڈر سے چھوڑ دیں؟ ہارون صدمے سے بولا۔ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، فکر ہمیں بھی ہے، آخر کو وہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے، ہمارا خون ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم سوچ رہے ہوں وہ نہ ہو، اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو یا وہ کہیں چلا گیا ہو۔ میں جرگہ منعقد کرنے جا رہا ہوں جس میں بیٹھ کر ہم سہولت سے بات کر سکتے ہیں۔ جہانگیر لاشاری کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے بھائی اور تمام لڑکے بھی چلے گئے۔ سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہر طرف اجالا کرتی رات کی تاریکی کو بھگا رہی تھیں۔ جب وہ دروازہ کھول کر احتیاط سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو گھپ اندھیرے کمرے میں کھڑکی سے آتی ہلکی سورج کی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کی انگلیوں نے جیسے ہی کمرے کی لائٹس آن کی تبھی کسی نے کھینچ کر اسے دیوار سے لگاتے اس کی تمام راہیں محفوظ کر لیں۔ اس اچانک حملے پر اس کی آنکھیں خوفناک حد تک پھٹ گئیں۔ وہ ابھی زور سے چلاتی کہ مضبوط ہاتھ کی ہتھیلی نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ اب وہ دو غصے سے بھری آنکھوں سے اس کی نم آنکھیں ملیں۔ کون ہو تم؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ ورنہ ابھی یہیں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ وہ شیر کی طرح گراتا اس کے اور قریب ہوا۔ اس کا قد لمبا تھا، بلاش بمشکل اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی۔ نہایت جاندار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے حصار میں کھڑی خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جس کی جان بچائی تھی وہ تو خود اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اب وہ کیا بولتی؟ منہ پر ہاتھ ہی اتنی زور سے رکھا تھا
کہ بولنا تو دور سانس لینا بھی محال تھا۔ تبھی اس کی ہرنی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے شماس کے ہاتھ کو بھگونے لگے۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے شماس نے ذرا سا اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، لیکن دور اب بھی نہیں ہوا تھا۔ شماس نے زخمی حالت میں بھی اس لڑکی کو غور سے دیکھا جو اس کے حصار میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بلیک چادر جو اس کے سر پر تھی کھینچا تانی میں اب زمین پر گری تھی۔ گھنے لمبے بالوں کی چوٹی سے بال نکل کر اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ ہرنی آنکھوں میں تیرتی بے بسی نے شماس کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ اس کے جسم کی نازکی وہ صاف اپنے مضبوط حصار میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ ساکت سا اسے دیکھنے لگا، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اچانک شماس گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا تو وہ وحشت زدہ ہرنی کی طرح اس کے حصار میں پھڑ پھڑائی، جس سے اچانک اس پہ چڑھتا خمار ٹوٹا اور وہ ہوش میں آیا۔ اپنے محسن کے ساتھ کوئی اتنی بد تہذیبی سے بھی پیش آتا ہے؟ اگر آپ زندہ سلامت کھڑے ہیں نا تو وہ میری مرہون منت ہے، ورنہ اب تک آپ کی لاش پر آپ کے پیارے رو رہے ہوتے۔ اب کہ اس نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا تو شماس بے یقینی سے اسے دیکھتا اس سے دور ہو گیا۔ اس نے جلدی سے شماس کو دھکا دے کر خود سے دور کیا اور چادر اٹھاتی اپنے حسین کومل وجود کو چھپا گئی۔ اس وقت آپ جتوئی حویلی میں موجود ہیں اور پوری طرح سے میرے رحم و کرم پر ہیں۔ دشمن آپ کی جان کے در پر ہیں، لیکن یہ جگہ آپ کی جان کے لیے محفوظ ہے۔ جب تک معاملات قابو میں نہیں آ جاتے آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ساری کہانی اس کے گوش گزار کرتی، آخر میں احسان جتانا نہیں بھولی۔ شماس تو ایک بار پھر اس کی ہرنی آنکھوں، گلابی گالوں، سرخ ہونٹوں اور ریشم جیسی زلفوں میں کھونے لگا۔ وہ بھول بیٹھا تھا کہ اس وقت وہ دشمنوں کے بیچ اپنے خاندان کے قاتلوں کی بیٹی سے بات کر رہا تھا۔ اس احسان کی وجہ جاننا چاہوں گا۔ اب کے بعد شماس کا بھاری اور سنجیدہ لہجہ ابلاج کو اندر سے تھوڑا خوفزدہ کر گیا۔ وہ اتنے خطرناک لوگوں کے بیچ رہ کر بھی، جہاں ہر طرف موت تھی، بے خوفی سے کھڑا نڈر انداز میں سوال کر رہا تھا، جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اندر سے ابلاج کی خوف سے جان سوکھ رہی تھی۔ مزید اور خون بہے اور جانے جائیں، بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہوں۔ اس سب کو روکنے کے لیے یہ اقدام اٹھانا ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی آپس کی چلی آ رہی یہ دشمنی اور سنگینی حالات اختیار کرے، اس لیے میں آپ کو یہاں لے آئی۔ آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کے قبیلے میں آپ کی گمشدگی کی خبر آگ کی طرح پھیلتی، سب میں انتشار برپا کر چکی ہے۔ آپ کے دونوں چچا جرگے تک بات لے گئے ہیں۔ انہیں ابھی شک ہے وہ جرگے کے فیصلے کے بنا کوئی سخت قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر جرگے نے حویلی کی تلاشی کی اجازت دے دی تو جو خون خرابہ ہوگا وہ سوچ کر میری تو روح کانپ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ تعاون کریں اور خاموشی سے یہاں رہیں۔ جیسا میں کہتی ہوں ویسا کریں۔ حالات بہتر ہوتے ہی میں آپ کو یہاں سے خاموشی سے نکال دوں گی۔ آپ اپنے قبیلے جاتے ہی کوئی بہانہ کر دینا، اس طرح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معصومیت سے کہتی وہ اسے بہت پریشان لگ رہی تھی، لیکن وہ تو اب سکون سے بیٹھا اس کی تمام باتوں کو سنتا، ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ ان حالات میں بھی جہاں ہر طرف موت ہی موت تھی، اتنے سکون سے اس کے مسکرانے پر ابلاج کو اپنی ہڈیوں میں خون جمتا محسوس ہوا۔ ہوں تو میں ایک طرح سے تمہارا بھی دشمن ہی، لیکن میں خود بھی اس خونی کھیل کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے موت سے یا اس جنگ سے خوف نہیں، لیکن مجھ میں اپنے پیاروں کے جنازے اٹھانے کی ہمت نہیں۔ میں خود بھی چاہتا ہوں یہ دشمنی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کی آواز اتنی گھمبیر اور سرد تھی کہ ابلاج کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ سردار ہونے کے 101 خانوں میں فٹ بیٹھتا تھا، ایسا کہ سرداری کا تاج بنایا ہی جیسے اسی کے لیے گیا ہو۔ یہاں میری اجازت کے بنا کوئی نہیں آتا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے لیے کھانے اور کپڑوں کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ ویسے میرے محسن کا نام تو بتاتی جاؤ۔ اس کی بھاری آواز پر ابلاج رک گئی۔ بنا دیکھے وہ بتا سکتی تھی کہ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا ہے۔ ابلاج جتوئی منہ بنا کر جواب دیتی وہ چھپاک سے کمرے سے نکل گئی، اور وہیں شماس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان، ایک ایک پتھر، دریا، پہاڑ سب چھان مارا، لیکن اس کا کوئی پتہ چل کر ہی نہیں دے رہا، جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتا کہ اس کی گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے۔ جرگے نے انہیں ہم پر الزام لگانے سے سختی سے سرزنش کی ہے۔ مسعود گہری نظروں سے بہتے پانی کو دیکھتا ان تینوں سے بولا، ضرور اس کے پیچھے کوئی گہری سازش ہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی اپنا ہی اس کی مدد کر رہا ہو۔ عباس آئیبرو اچکاتے بولا، پاگل ہو گئے ہو، کس پر غداری کا شک کر رہے ہو؟ ہم چاروں کے علاوہ اس راز میں کوئی اور شریک نہیں۔ مسعود نے اسے ڈپٹا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ اب سب حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔
جب تک انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا وہ لوگ انجان بنے خاموش تماشا دیکھنے پر مجبور تھے۔ ارے کس احمق نے کہا تھا اتنی رات کو بنا گارڈز کے ایک سردار کو یوں دندناتے ہوئے پھرنے کا؟ پتہ نہیں وہ کتنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب کس نے وار کیا ہے کیا پتا۔ ہماری تو تم لوگوں سے دشمنی ہے، اس سردار سے نہیں۔ ہم وار کریں گے بھی تو تمہارے بیٹوں پر کریں گے۔ کشمالہ خانم گڑ گڑاتے ہوئے جہانگیر لاشاری سے بے خوف لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں تمہاری دشمنی ہم سے ہے، لیکن یہ بات ناقابل برداشت ہے ملکانی کہ ہمارا بچہ، ہمارا سردار کل رات سے غائب ہے اور ہم اس کا کوئی پتہ نہیں لگا پا رہے۔ جہانگیر لاشاری بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ہاں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم پر شک کرو۔ جاؤ جا کر اسے ڈھونڈو، کشمالہ خانم تمسخر آمیز لہجے میں کہتی اٹھنے لگی۔ یاد رکھنا ملکانی، اب تک تو ہم خاموش ہیں، لیکن اگر اس سب کے پیچھے تم لوگوں کا ہاتھ ہوا تو یاد رکھنا، تم پر قہر نہ برسایا تو ہم لاشاری نہیں۔ مقرب لاشاری زور سے شال جھٹکتا کھڑا ہوا اور خانم سے پہلے اپنے بھائیوں کے ساتھ انہیں کھلی دھمکی دیتا چلا گیا۔ ایک پل کو خانم گہری سوچ میں ڈوبتی، پلٹ کر اپنے تینوں بیٹوں اور پوتوں کو دیکھنے لگی جو ان کی نظروں سے خائف ہوتے سر جھکا گئے۔ کھانے کی ٹرے لیے وہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابلاج کھانا کہاں لے کر جا رہی ہو؟ جب ماں کی آتی آواز پر وہ گھبرا کر رک گئی۔ اماں یقین کریں جب سے شہر سے آئی ہوں ایک پل کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ مجھے کچھ دیر آرام کرنے اور سکون سے رہنے دیں۔ ایک ضروری کیس بھی ہے جسے اسٹڈی کرنا ہے، تو خدا کے لیے مجھے اپنے گاؤں کے مسئلوں میں گھسیٹ کر بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کچھ دیر سکون لینے دے مجھے۔ عجلت میں کہتی وہ طوفان کی طرح چلی گئی۔ میری بچی جب سے آئی ہے ذرا دیر آرام کرنے کو نہیں ملا۔ کہاں نصیب پھوٹ گئے ہیں میری قابل بچی کے۔ اماں دکھ سے اسے جاتا دیکھتی، پھر خیال میں اسے اسامہ کے ساتھ دیکھتی، اس کی قسمت پر دہائی دینے لگی۔ ابلاج جیسے ہی اندر آئی اس نے دیکھا وہ اس کی کتابوں کی ریک کے پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ابلاج کو آتا دیکھ اس کے سرد برف سے چٹان چہرے پر ایک خوبصورت رنگ بکھر گیا تھا۔ یہ رہا آپ کا ناشتہ اور مسعود بارات کے کپڑے، آپ فریش ہو کر چینج کر لیں، یہ تو خون سے بھر گئے ہیں۔ وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی صدا پر شماس مسکرا دیا، مانا کہ آپ ان کپڑوں کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے سائز کے جو نہیں۔ لیکن کیا کروں، میری 7 پشتوں میں ابھی تک کوئی آپ جیسا دیو پیدا جو نہیں ہوا، اس لیے آپ کو فی الحال ان چھوٹے سائز اور کھلے کپڑوں پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ میں آپ کے لیے فیشن ڈیزائنر منگوانے سے رہی۔ منہ بگاڑ کر کہتی وہ اس کی مسکراہٹ کا الٹا ہی مطلب لے گئی تھی۔ تبھی پلٹ کر جانے لگی تو شماس بے اختیار اس کا آنچل تھام گیا۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ آپ مہمان ہیں میرے، جب تک آپ کا پیٹ نہیں بھر جاتا میں کیسے کچھ کھا سکتی ہوں؟ آپ آرام سے سیر ہو کر کھائیں، میں یہی ہوں، آپ جب کھا لیں گے تو آپ کا بچا کچا کھا لوں گی۔ وہ بدتیسی کی نمائش کرتی پتھر مار انداز میں بولی۔ اب کہ شماس کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگا، اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کس نے کہا تھا مجھ مصیبت کو گلے کا ہار بناؤ، مر جانے دیتی مجھے؟ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنے سامنے بٹھاتا وہ خوشگوار لہجے میں بولا اور ایک چھوٹا سا نوالا بنا کر اس کے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ ابلاج کی آنکھیں حیرت سے ابلنے لگیں۔ چلو کھا لو، کیا یاد کرو گی کہ کس سخی دشمن سے پالا پڑا تھا؟ وہ آنکھ دباتا اپنے مزاج کے خلاف اس سے بہت خوشگوار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ آج تک اپنی زندگی میں اس طرح نہیں ہنسا تھا، نہ ہی کبھی ایسا بیہیو کیا تھا جیسا اس لڑکی کے ساتھ ہوتے وہ کر رہا تھا۔ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ دشمن کے گھر میں بیٹھ کر دشمن کی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے وہ کھانا کھلائے گا، لیکن وہ اسے دشمن لگ ہی کہاں رہی تھی۔ وہ تو خوبصورت پری تھی جس نے اس دیو کی جان بچائی تھی، لیکن اب اس دیو کو اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ساری زندگی کے لیے اس سے چمٹ گیا تھا۔ ابلاج نے اس کے ہاتھ سے نوالا لیا اور کھانے لگی۔ دونوں نے ساتھ مل کر تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا، لیکن وہ تھوڑا کھانا بھی شماس نے سیر ہو کر کھایا۔ آپ کا زخم کیسا ہے؟ اب کہ ابلاج نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن بہت درد ہے۔ اپنی روشن خوبصورت آنکھیں اس کے نورانی چہرے پر ٹکاتے وہ آہستگی سے بولا تھا۔ ادھر آئیں میں دیکھوں آپ کا زخم۔ وہ ابھی کھڑی ہوتی جب شماس تکیا اس کی گود میں رکھتا، اپنا سر آہستہ سے اس پہ رکھ گیا۔ ابلاج کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ کیا ہوا دیکھو نا؟ اس کی شرارت بھری آواز پر ابلاج کو ہوش آیا۔ وہ آہستہ سے اس کے اوپر جھکتی اس کا زخم دیکھنے لگی جو کافی گہرا تھا۔ شماس آنکھیں بند کرتا اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں گھولنے لگا۔ یہ قربت، یہ تنہائی، اوپر سے دل کی منہ زور خواہشیں، اس کے جذبات جو ایک نظر میں ہی اس کے بن بیٹھے تھے۔ شماس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا تھا اب۔ اس نے خود میں یہ تبدیلی نوٹ کی۔
جو اسے اب عجیب سے احساسات سے دوچار کر رہی تھی۔ اس کا دل الگ ہی لے میں دھڑکنے لگا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ معلوم تھا تو صرف اتنا کہ وہ دشمن کی بیٹی، ان کی بہن ہے۔ ابلاج نے اس کا زخم صاف کیا اور دوائی لگاتی پٹی کر کے۔ مسٹر سردار، زخم کافی گہرا ہے، آپ کو ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ورنہ زخم خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بینڈیج سے ٹھیک ہونے والا نہیں۔ اب کہ وہ فکر مندی سے بولی، یہ مسٹر سردار کیا ہے؟ تم میرا نام لے سکتی ہو، میرا نام شماس ہے۔ اب کہ وہ آہستگی سے بولا، سیدھا ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے دوستانہ لہجے میں گویا ہوا۔ اٹھا وہ اب بھی نہیں تھا، وہ دونوں ایسی حالت میں تھے جیسے لیلا مجنوں ہوں۔ ابلاج نے دانت پیستے اس کا سر زبردستی اپنی گود سے اٹھایا اور کھڑی ہوئی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناک چڑھاتی وہ سرخ چہرے سے چلی گئی اور شماس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ رینگ گئی۔ تیرے موجود رہنے تک ہنسی ہیں ستارے آسمان دنیا وغیرہ، اس نے زیر لب کہا۔ آہستہ آہستہ دن رات میں ڈھلنے لگا تو پھر وہ اس کی زندگی میں چاند کی ٹھنڈی روشنی کی طرح چلی آئی۔ شماس نے بے قراری سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی شکل دیکھ کر حبس بے جان میں ٹھنڈک کا احساس ہو۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی تال پر اپنے دل کی دھڑکنوں کو دھڑکتا محسوس کرنے لگا۔ کوئی اتنی بری طرح اس کے دل کی مسند پر برجمان بھی ہوگا اس نے سوچا تک نہ تھا۔ آج رات جب سب سو جائیں گے، آپ کو میں یہاں سے چپکے سے لے جاؤں گی، پھر جیسا میں نے کہا ہے آپ ویسا ہی کرنا۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی، لیکن شماس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم چکی تھیں۔ وہ خاموش مجسم بنا اسے بس تک رہا تھا، جیسے کوئی پیاسا اپنی پیاس بجھا رہا ہو۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو شماس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ کھینچ لیا، جس سے وہ پلٹ کر اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اگر میں ویسا نہ کروں ابلاج تو؟ شماس کا لہجہ خمار سے چور اور باغی سا ہو گیا۔ ابلاج نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تو پھر سب سے پہلے آپ کو مجھے گولی مارنی ہوگی، اتنا کہتی وہ چلی گئی، جس پر شماس پھر سے مسکرا دیا، کیونکہ وہ پھر سے اس کی بات کا الٹا مطلب لے گئی تھی۔ لیکن شماس تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ پوری چادر میں چھپے حویلی کی پچھلی جانب چلتے، کوئی سایہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ابلاج بار بار پلٹ کر خوف سے دیکھ رہی تھی۔ وہیں شماس نے اس کا خوف زائل کرنے کو آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے باور کروا رہا ہو کہ وہ اس کے ساتھ ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ خود کے لیے کہاں خوف زدہ تھی، وہ تو اس کے لیے ڈر رہی تھی، جس کو اب تک اپنی جان پر کھیل کر بچایا تھا۔ وہ تیزی سے آگے ہی آگے بھاگنے لگے، اتنا کہ حویلی دور رہ گئی۔ ارد گرد تاریکی، اندھیرے اور سناٹے سے اسے ریڑھ کی ہڈی میں خون جمتا محسوس ہوا۔ اس کا سانس پھول گیا جب وہ بھاگتی بھاگتی رک گئی۔ بس اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اجنبی آگے سڑک سے گزرے تو تمہیں لفٹ دے دے۔ تمہارا میرا سفر یہیں تک تھا۔ شماس جاؤ، چلے جاؤ اور اپنے زخم کا علاج کروا لینا۔ اس نے آہستہ سے چادر چہرے سے ہٹائے کہا، نہیں، میں تمہیں اتنی رات کو اکیلا یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم حویلی سے بہت دور نکل آئے ہیں، تمہیں کیسے تنہا چھوڑ دوں؟ شماس سخت سردار والے لہجے میں بولا، جیسے وہ اس کی ملکیت، اس کی ذمہ داری ہو۔ اس کی ابلاج کے ہاتھ پر گرفت سخت ہو گئی۔ پاگل مت بنو، کیا چاہتے ہو میری محنت پر پانی پھر جائے؟ وہ لوگ تمہیں دیکھ لیں گے تو جان سے مار ڈالیں گے۔ میری فکر مت کرو، میں خیریت سے لوٹ جاؤں گی۔ جاؤ، اب دیر مت کرو، تمہیں قسم ہے، بس اتنا کرنا کہ واپس جا کر اس دشمنی کو ختم کر دینا۔ وہ اب زبردستی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتی اسے پیچھے کو دھکا دیتے بولی۔ شماس کا دل کیا وہ اس کے سینے سے لگ کر رو دے، اسے کہے کہ وہ اب اس کے بنا ایک قدم آگے چل تو کیا، سانس تک نہیں لے سکتا۔ اس کا دل پھٹنے لگا۔ ابلاج نے جب اسے اپنی جگہ پتھر بنے کھڑے دیکھا تو خود ہی واپسی کے لیے بھاگنے لگی اور بھاگتی چلی گئی۔ شماس کتنی ہی دیر اسے کھڑا جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں واپس ضرور آؤں گا۔ آنکھ سے گرتے آنسو کو انگوٹھے پر چنتے وہ ہوا میں اچھالتے خود سے بولا، پھر اس اندھیرے گہرے سائے میں وہ گم ہو گیا۔ مالکن، بڑی خبر لایا ہوں۔ وہ سردار شماس لاشاری واپس آ گیا۔ کشمالہ خانم باہر لان میں بیٹھی اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ قہوے کے مزے لے رہی تھیں جب ان کا خاص ملازم بھاگ کر آتے بولا۔ خبر سن کر مسعود کو زوردار ٹسکا لگا۔ کشمالہ خانم حیران پھٹی آنکھوں سے جو ملازم کو دیکھ رہی تھی، پلٹ کر مسعود کو تعجب سے دیکھنے لگی۔ سبھی یہ خبر سن کر صدمے سے دوچار تھے۔ آ تو گیا ہے، لیکن اندر کی خبر کیا ہے شیدے، وہ بھی تو بتا۔ گیا کہاں تھا؟ ہوا کیا تھا اسے؟ کشمالہ خانم جاسوسی والے لہجے میں ہاتھ ہلا کر بولی۔
وہ تو نہیں پتا ملکانی، لیکن پورے قبیلے میں آگ سی پھیلی ہے، جیسے کوئی بھی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ شیدہ بڑی آنکھیں کرتے بولا، جس پر مسعود اور اس کے 4 بھائیوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ اور اتنا کہنا تھا کہ واقعی ہی طوفان آ گیا۔ کشمالہ خانم ان کے بیٹوں کے ساتھ پوتوں کو جرگے میں بلوایا گیا۔ مسعود کے ساتھ باقی لڑکے بھی اب فکر مند تھے۔ پتہ نہیں وہ سردار کیا قیامت ڈھاتا تھا ان پر، وہ کیا کہتا، اس کے بعد جرگہ کیا فیصلہ سناتی۔ مسعود یہ سوچ سوچ کر گھبرانے لگا، لیکن اب جو ہونا تھا اسے کون روک سکتا تھا۔ وہیں اندر اب لاج خوش تھی، بہت خوش۔ شماس اپنے لوگوں میں پہنچ چکا تھا۔ ایک بہت بڑے ہونے والے خون خرابے سے اس نے اپنے پیاروں کو بچا لیا تھا، اور یہی دعا کر رہی تھی کہ ہونے والے جرگے میں شماس سب سنبھالے، یہ دشمنی کی دیوار گر کر صلح اور امن میں بدل جائے۔ اور اسی بات سے مطمئن نظر آتی وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی، واپس شہر جانے کے لیے۔ جرگے کے معززین سرداروں اور اراکین نے اپنی نشست سنبھال لی۔ دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مسعود کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جہانگیر لاشاری، مقرب لاشاری اور ان کے تمام بیٹے غصے سے بھرے مسعود اور ملکانی کو گھور رہے تھے۔ شماس کسی راجا کی طرح شاہانہ انداز میں بیٹھا انہیں استہزائیہ انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جتوئی خاندان کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہونے کے ساتھ مغرور لگا۔ جرگے کی کارروائی شروع ہوئی، جب جہانگیر لاشاری اپنی گرجدار آواز میں بولے، کہا تھا نا ملکانی کہ اگر میرے بھتیجے کی گمشدگی کے پیچھے تم لوگوں کا ہاتھ ہوا تو میں تم لوگوں پر قہر بن کر برسوں گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا جہانگیر لاشاری؟ ہوش میں تو ہو؟ تمہارے سردار کی گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، ہم تو لا علم تھے۔ خانم بھی گرجدار آواز میں بولی، اتنے مردوں میں وہ اکیلی سردارنی تھی۔ اچھا، ذرا اپنے پوتوں سے تو پوچھے، کیا وہ بھی لا علم تھے؟ اب کے شماس کی قہر بھری آواز گونجی تو پورے جرگے میں سناٹا چھا گیا۔ کشمالہ خانم پریشان فک چہرے کے ساتھ سردار شماس لاشاری کو دیکھتی، پھر ڈر کر اپنے پوتوں کی طرف نظریں گھمائیں تو دیکھا ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ کشمالہ خانم کے دونوں بیٹے بھی اب ہکا بکا رہ گئے۔ رات کے بیچ کے پہر راستے میں جال بچھا کر پہلے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، پھر میرے سر پر گہری ضرب لگائی۔ لاشاری قبیلے کے سردار کو اغوا کر کے پوری کوشش کی گئی تھی جتوئی خاندان کے پوتوں نے مارنے کی، لیکن دیکھو خوش قسمتی سے میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ آپ لوگ تو دشمنی میں اصولوں قوانینوں سے بھی گئے۔ ملکانی صاحبہ، آپ کی ناک کے نیچے آپ کا خون آپ کی عزت و وقار کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور آپ کو خبر ہی نہیں تھی۔ بھرے مجمع پر نظر ڈالتے شماس نے لفظوں سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ جتوئی تلملا گئے۔ بتاؤ، کیا یہ سچ ہے سردار شماس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تم لوگوں نے؟ خانم ایک جست میں اٹھ کر مسعود کے پاس آتی چلاتے ہوئے بولیں۔ اس کی گہری خاموشی اور غصے سے بھری آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ جو بھی سردار شماس نے کہا وہ سچ تھا۔ جرگے میں سناٹا تھا۔ ملکانی فق چہرہ لیے سر جھکا گئے۔ جو کالک ان کے پوتوں نے ان کے چہرے پر ملی تھی وہ برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جہانگیر، مقرب اور ان کے بیٹے فاتحانہ انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب بولو ملکانی، ایک سردار کی جان لینے کے جرم میں تم لوگوں کو کیا سزا دی جائے؟ تبھی ایک سردار کھڑا ہوتے بولا، میں نے تسلیم کیا کہ گناہ ہم سے ہوا ہے اور اس کی سزا جو بھی ہو ہم بھگتنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ سخت اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی بھی سردار کو دشمنی کے بیچ گھسیٹا جائے جبکہ وہ بے قصور ہو۔ ملکانی کی شرمندگی سے بھری آواز پورے مجمع میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ سردار شماس لاشاری، آپ کیا سزا دینا چاہیں گے؟ زیادتی تو آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے فیصلے کا اختیار آپ کو ہے۔ تبھی ایک دوسرا سردار کھڑا ہوتے بولا، بابا کی سرداری سے لے کر میری سرداری تک ہم نے ہمیشہ 2 خاندانوں کے بیچ چلی آ رہی اس دشمنی کے خلاف آواز ہی اٹھائی۔ مجھے یہ خون خرابے سے سخت نفرت ہے۔ میں چاہتا ہوں جتوئی خاندان نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا میں وہ معاف کر دوں۔ اس طرح اس دشمنی کا اختتام ہو، جس کے لیے میں ملکانی کی اکلوتی پوتی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آج ہی، تاکہ دونوں فریقین کے درمیان جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے وہ ٹھنڈا ہو سکے۔ شماس نے جیسے ہی سور پھونکا، جتوئی خاندان پر تو جیسے بجلیاں گر پڑیں۔ اسامہ جو اب تک خاموش تھا بھپرے شیر کی طرح اچھل کر دھاڑا، سردار شماس، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منگ سے نکاح کی تجویز پیش کرنے کی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرے جیتے جی تو ہرگز نہیں کہ میں دشمن کے گھر اپنی جان سے پیاری پوتی بیاہ دوں۔ خانم بھی اب بھڑکی تھیں۔ وہیں جتوئی خاندان کے تمام مرد میدان میں کسی مجاہد کی طرح کھڑے ہو گئے، جیسے ابھی خون خرابہ شروع کر دیں گے۔ تبھی لاشاری خاندان کے مرد بھی کہاں پیچھے رہتے، ان کے بھی میدان میں آنے کی دیر تھی۔
جب ہر قبیلے کا سردار اور ان کے ساتھ آئے ان کے آدمی بھی شماس کی طرف ملکانی کے خلاف کھڑے ہوتے نظر آئے، تبھی شماس تمسخر مسکراہٹ کے ساتھ ملکانی کے سامنے کھڑے ہوتے بولا، تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک یا تو اپنی پوتی کا نکاح مجھ سے کر کے اس دشمنی کو دوستی میں بدل دو، یا پھر مجھ پر جان لیوا حملہ کرنے کی صورت میں تمہارے ان تمام پوتوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے گولیاں مار دوں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شماس نے اتنی کمال سے اپنی چال چلی کہ خانم کو پھڑپھڑانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ ملکانی یہ وقت جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا ہے۔ سردار نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر اس نکاح سے برسوں کی دشمنی ختم ہوتی ہے تو کوئی برائی نہیں، لیکن اب اگر تم نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو سردار شماس نہیں بلکہ ہم تمہارے پوتوں کو گولیاں ماریں گے، کیونکہ سردار پر حملہ کرنے کی سزا موت ہی ہے۔ ایک دوسرے قبیلے کے سردار نے کھڑا ہوتے اپنا فیصلہ سنایا تو ملکانی کا چہرہ مرجھا گیا۔ سردار کے اس فیصلے کو مان لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کے حویلی پہنچنے سے پہلے ہی خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ ابلاج کی ماں تو باقاعدہ سینہ پیٹتے رو رہی تھی۔ حویلی میں ایک کوہرام مچا تھا۔ میں اپنی بیٹی اس دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی، میری بیٹی کسی دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں بھگتے گی، وہ چلاتے ہوئے بولیں، وہیں جو کچھ دیر پہلے ہرنی کی طرح کلانچے بھر رہی تھی۔ شماس کی اس شرط پر اس کا جسم بے جان سا ہو گیا۔ وہ اس قسم کا فیصلہ کرے گا اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ ابلاج میری ہے، وہ میری منگ ہے، خانم آپ کیسے اسے کسی اور کے نکاح میں دے سکتی ہیں؟ اب سب حویلی پہنچ گئے تھے۔ جب خانم نے نکاح کی تیاری کا حکم دیا تو اسامہ تڑپ گیا۔ یہ تو اپنے ماں جایوں سے پوچھ، انہی کی وجہ سے آج میں اپنے جگر کا گوشہ ان دشمنوں کو سونپنے پر مجبور ہوں جن کو کل تک میں کاٹ ڈالنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ ہائے ظالمو، تمہاری وجہ سے میری بچی اب دشمنوں کے ظلم سہے گی۔ خانم آلتی پالتی مار کے اب حویلی کے بیچوں بیچ بیٹھ ماتم کنا تھی۔ تمام مردوں کے سر شرم سے جھکے تھے اور آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہیں اندر بیٹھی ابلاج اب انہیں کیسے بتاتی کہ سردار شماس لاشاری خود کو تو مار سکتا ہے لیکن ابلاج پر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت خود میں رکھتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کے لیے دشمن کی زمین پر تنہا تب تک کھڑا رہ سکتا ہے جب تک وہ سلامت چلی نہیں جاتی۔ وہ کیسے اسے ظلم کی بھینٹ چڑھنے دے گا؟ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور اس نے گہرا سانس لیا۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، اب اسے شماس سردار کا ہی ہونا تھا، چاہے کوئی لاکھ روتا یا سر پیٹتا۔ لال سرخ جوڑے میں سجی ابلاج اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں لگی بھر بھر کر مہندی، سونے کے زیور، لائٹ میک اپ، لیکن سرخ ہونٹ اس سوگوار حسن نے جیسے چار چاند لگا دیے۔ شماس کا حکم تھا، وہ پوری ریتی رواج کے ساتھ نکاح کر کے اسے رخصت کروانا چاہتا ہے۔ کسی کو یہ گمان نہ رہے کہ یہ نکاح دشمنی کی بھینٹ چڑھنے جا رہا ہے۔ وہ تمام لوگوں کی نظر میں اس کے لیے وہی عزت و احترام چاہتا تھا جیسے وہ خود کے لیے دیکھتا تھا۔ اگر کسی نے بھی اسے نقصان پہنچانے یا کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو وہ پورے قبیلے کو آگ لگا دے گا۔ اس کا یہ حکم سن کر جہاں سب کو کچھ سکون ملا تھا وہیں مسعود کی دائیں آنکھ پھڑپھڑانے لگی۔ کوئی دشمن کی بیٹی کے لیے اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لاشاریوں کے پاس سے آئے بھاری بھرکم سامان کو دیکھتے حیرت سے سوچا، اتنے کم وقت میں اتنی شاندار تیاری، جیسے پہلے سے ہی سب طے کیا ہو۔ اور اس خوشی کے موقع پر شماس کی ماں خود یہ سب اپنی بہو کے لیے لے کر جتوئی حویلی آئی تھی۔ سوئی کی گھڑیاں آگے بڑھ رہی تھیں اور وہیں ابلاج کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں جب اس نے دیکھا مسعود آہستہ سے دروازہ کھولتا اس کے کمرے میں آتے۔ دروازہ بند کر رہا تھا۔ بارات؟ ابلاج آنکھوں میں نمی لیے کھڑی ہوتی بولی۔ مسعود نے اسے سرتا پیر دلہن کی طرح سجے بغور دیکھا۔ سچ بتا لاج، تو ہی تھی نا جس نے اس سردار کی مدد کی اس کو بھگانے میں؟ بڑے بھائی کے منہ سے سچ سن کر ابلاج کے پیر کانپ کے، اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزا، اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گر پڑے جب مسعود نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو اپنی مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا۔ ابلاج کی سانسیں رکنے لگیں، اس کا سینہ پھولنے لگا جب مسعود نے ہنس کر خود ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جب اپنا ہی غدار نکلے تو دشمنوں کی کیا ضرورت؟ اس کے لفظوں میں درد تھا۔ نہیں بارات، میں نے کوئی غداری نہیں کی، میں تو بس یہی چاہتی تھی میرے بھائی سلامت رہیں، ان کے بچے یتیم نہ ہوں۔ اس خون خرابے کو، اس جنگ کو روکنے کے لیے میں نے اسے بچایا۔ میرا اللہ گواہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میں نے غلط کیا، میرا گلا گھونٹ کر مار دیں مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑتی پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اس پل اس پتھر دل انسان کی آنکھ سے بھی آنسو گر پڑے۔ جب وہ آگے بڑھتا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گیا۔ خوش رہ، اتنا کہتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ابلاج زمین پر بیٹھتی روتی۔
شماس پوری شان و شوکت کے ساتھ جتوئی حویلی میں بارات لایا تھا۔ اس کا خود سے کیا آخری وعدہ پورا ہوا۔ وہ حق اور ملکیت کے غرور کے ساتھ اسے لینے اس کی حویلی چلا آیا تھا، جہاں اس نے اس کی جان کے ڈر کی وجہ سے اسے چھپا کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ بتایا ایک ایک لمحہ یاد کرتے، اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ دل ایک الگ ہی لے میں دھڑکنے لگا۔ اس کی خوبرو شخصیت اور وجاہت دیکھ سب لڑکیاں عورتوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ ابلاج کی ماں جو صبح تک ماتم بچھائے رو رہی تھی، اب شماس کی شان و شوکت، اس کے شاہانہ انداز و اطوار دیکھتی وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ انہیں اگلے ہی پل اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آیا۔ وہ ایسے ہی ہم سفر کی مستحق تھی، جو شہزادے جیسا خوبصورت اور طاقت میں سب سے اوپر ہو، قابل اور پراعتماد ہو۔ اسامہ تو ان کی بیٹی کے ناخن جتنا بھی قابل نہیں تھا۔ وہ جلدی سے خیالوں سے باہر آتی رسم ادا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایجاب و قبول کی رسم ادا ہوئی تو رخصتی کا شور مچ اٹھا۔ شماس اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے لال آنچل میں چہرہ چھپائے بھاری بھرکم شرارے میں دیکھ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوئیں۔ جذبوں اور شدتوں میں ایک طوفان برپا ہوتا محسوس ہوا۔ سب سے ملتی وہ آہستہ سے اس کے قریب چلی آئی تو شماس نے اس کا ہاتھ تھامتے احتیاط سے اسے اندر بٹھایا، ایک آخری نم نظر سب پہ ڈالتی۔ وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی لاشاری حویلی میں چلی آئی۔ اس کا استقبال شاندار انداز میں کیا گیا۔ دیر تک رسمیں چلیں، تحفے تحائف دیے گئے۔ قریب 3 گھنٹے بعد جا کر اس کی جان چھوٹی تو اسے شماس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کہ اس کی ہی طرح بہت خوبصورت اور منفرد لگا، سرخ گلابوں کے پھولوں سے سجا ہوا۔ دل کی سرزمین پر بہت سے جذبات لیے وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دروازے کی طرف پیٹ کیے بیٹھا دیکھا۔ اس کا روپ چاندنی کی کرنوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس حد تک حسین لگے گی کہ دل کی دھڑکنیں ہی بڑھا دے گی، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ، آنکھوں میں محبت اور دل میں طوفان لیے وہ اس کے برابر آ بیٹھا، جو ناراض سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری نیکی کا یہ صلہ دیں گے آپ؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، کیوں مجھے میرے اپنوں کے سامنے شرمندہ کیا؟ آپ سے کہا تھا شماس کہ اس دشمنی کو ختم کر دینا، لیکن آپ تو مجھے ہی اپنی دشمنی کے بیچ گھسیٹ لائے۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اس کی طرف شکایت سے دیکھتے بولی۔ شماس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ نہیں ابلاج، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں دشمنی کی بھیٹ چڑھاؤں گا۔ اس کا چاند سا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ صدمے سے دوچار ہوتے بولا، تو پھر کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر نکاح نہ کیا تو آپ میرے بھائیوں کو گولی مار دیں گے؟ اب کہ وہ ہچکی لیتے بولی تو شماس کی جیسے جان نکل گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ ابلاج، تمہارے معاملے میں اتنا شدت پسند اور پاگل ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے سخت فیصلہ سنا دیا، کیونکہ مجھے ابلاج چاہیے تھی۔ اب اس کے بنا رہنا شماس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کے بے حد نزدیک آتا بے قراری سے بولا تو ابلاج اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی، جھٹکے سے اٹھی۔ محبت میں جان دی جاتی ہے سردار شماس، لی نہیں جاتی، نہ روٹھے پن سے کہتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب شماس نے اس کی کلائی پکڑ کر آہستہ سے اسے اپنی اور کھینچا تو وہ پوری کی پوری اس کے اوپر آن گری۔ اس کے مضبوط وجود کے آگے وہ نازک ہرنی پھڑپھڑا بھی نہیں سکی۔ تمہارے گلے شکوے ساری زندگی ختم نہیں ہوں گے اور یہ بندہ تاعمر آپ کے ان شکووں پر سر خم کرتا رہے گا، لیکن آج نہیں ابلاج۔ آج کی رات کے لیے میں نے تمہارے ساتھ بہت حسین خواب دیکھے ہیں۔ تم نہیں جانتی کتنی محبت کرنے لگا ہوں، پاگل ہو چکا ہوں تمہارے لیے۔ آج کی رات میں نہیں چاہتا تمہارے اور میرے بیچ یہ دشمنی ناراضگی کی باتیں آئیں۔ آج صرف میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی خمار بھری آواز میں کہتا وہ اس کے چہرے کو تھام کر دھیرے سے اس پر جھکا۔ ابلاج نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ناراضگی ایک طرف، لیکن سردار شماس لاشاری ایسا انسان تھا جس میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو ہزاروں سینکڑوں لڑکیوں کو اپنی محبت میں پاگل کر سکتا تھا، اور وہ تو اپنا دل اس پر تبھی ہار چکی تھی جب تنہا رات میں اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ شماس کی سانسیں آہستہ آہستہ تیز ہوتیں، اس کے جسم پر اپنی چھاپ چھوڑ رہی تھیں، اور وہ کسی موم کی طرح اس کی محبت میں پگھلتی ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ نفرت ہار چکی تھی اور محبت نے ہر طرف اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ لیے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔